یہ اہل فارس کی ملکہ تھی جس کا نام زہرہ، حسن و جمال کا پیکر، کیا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی انتہا کی۔ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تنازع جھگڑا تھا، وہ آئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، آپ لوگ جناب میری مدد کریں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے حسن و جمال کو، تو ان کے اندر وہی انسانی اور بشری کیفیات اور شہوات ظاہر ہوئیں، تو اس کو انہوں نے ساز باز کر کے کوشش کی کہ ہماری خواہش کو پورا کرے۔ اس نے کہا ایسے نہیں، شرط ہے، شرط یہ ہے کہ شراب پئیں، شراب اگر تم پیو گے تو پھر میں راضی ہوں، پھر تو اپنی خواہش پوری کر لینا۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار شراب تو چھوٹی معمولی چیز ہے، شرک بڑا گناہ تھا، قتل اتنا بڑا ظلم تھا، وہ شراب تو یار معمولی چیز ہے، چلو یار شراب پی لیتے ہیں۔ اور کہا ٹھیک ہے شراب ڈن، چلو اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے اور اس نے اس کو شراب پلائی، اور انہوں نے شراب کو معمولی سمجھ کے پی لیا، لیکن شراب تو ساری برائیوں کی جڑ، شراب جیسے پی وہ تو آپے سے باہر ہو گئے مدوش، اس آپے سے جب باہر ہوئے ہیں اسی حالت میں اس نے اس کو اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر دیا ادھر، اور جناب اس کے شوہر کو وہیں قتل کیا اور اپنا بت سامنے رکھا، اس بت کے سامنے سجدہ کیا اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہو گئے۔ اب جب اس عورت کے ساتھ مبتلا تھے، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، تو جن فرشتوں نے ان انسانوں کے لیے استغفار روکا تھا، انسانوں پہ اعتراض کیا تھا، اللہ نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو وہ تمہارے فرشتوں میں جو فرشتے تھے ان کی حالت دیکھو۔ جب دیکھا تو فرشتے حیران ہو گئے، شرمندگی سے نگاہ جھک گئی، ہمارے فرشتے جو فرشتے ہو کر وہ ان کی حالت یہ ہے، اتنی جلدی تو انسان بہکتا نہیں جتنی جلدی یہ بہک گئے۔ اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا اللہ تو ناراض ہیں، تم لوگوں نے یہ حرکت کیا کی؟ اب پریشان ہوئے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو یہاں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ حضرت یہ ہو گئے ہم سے، آپ اللہ سے ہماری استغفار کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے فرمایا کہ ان سے پوچھو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب چاہیے؟ انہوں نے کہا جی دنیا کا عذاب گوارا ہے، ہم دنیا کے عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں، آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ بابل جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے، بابل جو ہے اس بابل کے اندر ایک آگ کا کنواں ہے، اس آگ کے کنویں میں الٹا لٹکا دو، تو آج تک فرشتے اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا، تو آج تک فرشتے اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فرشتے بابل جو شہر، اس بابل شہر میں اس آگ کے کنویں الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو عذاب سے چھوٹیں گے۔ آج زمانے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں تو پیروں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ جو آدمی بھی کسی کام کا نہ ہو تو وہ پیر طریقت بن کے سب کاموں کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اب اس بدبخت پیر نے بعض اسرائیلی روایات کا آسرا لے کر کئی قسم کی خرافات کا ارتکاب کیا۔ نمبر ایک، اس نے کہا کہ ہاروت ماروت فرشتے انہوں نے زنا کیا، بت کو سجدہ کیا، اور زہرہ نامی عورت جس کو پیر صاحب بڑے مزے سے کہہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت تھی، لگتا ہے کہ پیر صاحب نے دیکھی ہے، اور فارس کی ملکہ، اور پیر صاحب نے منہ بھی بڑا بنایا ہے، بہت خوبصورت تھی، تو اللہ جانے اس کو خواب میں ملی ہے۔ تو فارس کی ملکہ، اس پر فرشتے عاشق ہو گئے معاذ اللہ، پھر فرشتوں نے شراب پی، پھر اس کے خامند کو قتل کیا، اور پھر وہ جو زہرہ کنجری تھی اس نے بت کا سجدہ کروایا، اور پھر وہ کنجری ان سے اسم اعظم سیکھ لیا، تو وہ آسمان پہ چڑھ گئی، فرشتے آسمان پہ نہیں چڑھ سکے معاذ اللہ، اور وہ جو کنجری تھی پیر صاحب والی، تو وہ زہرہ ستارہ بن گیا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے پیر صاحب۔ تو تمام اہل اسلام کا جو فرشتوں کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے، قرآن و سنت کی نصوص اس پر
واضح موجود ہیں کہ وہ ہے عصمت الملائکہ، کہ تمام فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتوں کو زانی کہنا، شرابی کہنا، قاتل کہنا اور مشرک کہنا، یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو، اور پیر صاحب ویسے بیٹھے بھی امریکہ میں ہیں اور جیسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سننے کے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ پیر صاحب کی جہالت ہے اور قرآن پاک سے بالکل بے خبری ہے۔ میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پھر پیر صاحب نے قرآن پاک پہ جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ وہ فرشتے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کس آیت میں ہے؟ اور پیر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ ومن اظلموں کا مصداق ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب نے جو قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ فرشتوں کو عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اور کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پیر صاحب فرشتوں کا گستاخ ہے، اس کو بھی سزا دینی چاہیے اور اس کو امریکہ سے گرفتار کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نظام ہی نہیں ہے۔ اگر شرعی حکومت ہو تو ایسا پیر جو اللہ پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور پھر قرآن کا حوالہ دے کے کہتا ہے قرآن میں ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، تو ایسے کذاب افتراء علی اللہ کا بھی مجرم ہے اور فرشتوں کا بھی گستاخ ہے۔ تو اس لیے پیر صاحب سے گزارش ہے کہ شرکیات سے بھی توبہ کرے، بدعات سے بھی اور ان خرافات سے بھی، اور اگر آپ جاہل ہیں تو پھر علمی مسائل کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہ زانی شرابی نہیں ہوتے۔ باقی پیر صاحب کی یہ جو جہالت ہے اور ان کا قرآن میں ہے، اور آگے بھی انہوں نے بڑی باتیں کی، چونکہ وقت بڑا کم ہے، اگر پیر صاحب میں جرأت ہوئی اور تبصرہ کیا تو پھر پیر صاحب کو میں دکھاؤں گا کہ اس نے کیا کیا باتیں کی۔ تو پیر صاحب کا وہ کلپ سوشل میڈیا پہ ہے، سن لینا چاہیے۔ تو پیر صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہاروت ماروت کا اور ان کے معذب ہونے کا اور ان کے زنا کرنے کا اور ان کے شراب پینے کا، اور پھر آپ نے ایک لمبی چوڑی کہانی بنا کے کھینچنے کی کوشش کی، تو کم از کم کسی قابل مفسر، محقق مفسر کی بات بھی دیکھ لیتے۔ یہ میرے پاس تفسیر البحر المحیط ہے اور اس کے قول کو مفسرین نے بطور تائید کے پیش کیا، تو فرماتے ہیں نص شہاب العراقی علی ان من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان یعذبان، جس آدمی نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہاروت ماروت دو فرشتے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے علی خطیئتہما، ان کے گناہ پر، جو پیر صاحب کہہ رہے تھے شراب پی، زنا کیا، جو پیروں کی اپنی عادت ہوتی ہے اور فرشتوں کے ذمہ لگائی، تو خطی اور ملکہ فارس اس کے ساتھ جو کہے فہوبا کافرون، وہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ سنا رہا ہوں، یہ شہاب العراقی کا فتویٰ ہے، اور فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے فہو کافر باللہ تعالی فإن الملائکۃ، اس لیے کہ فرشتے معصومون لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے معصوم ہوتے ہیں
اور قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ فرشتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور اللہ حکیم ہے، اللہ شرک کا حکم بھی نہیں دیتا، زنا کا حکم بھی نہیں دیتا، اور شراب پینے کا حکم بھی نہیں دیتا۔ تو فرشتے تو وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، یہ سورۃ التحریم ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 اور 20 آگے پیش کی، اس میں بھی فرشتوں کی عصمت کا ذکر ہے۔ اور پھر پیر صاحب نے جو کہا کہ یہ جو زہرہ ستارہ ہے، یہ میرا خیال ہے امریکہ میں بیٹھ کے پیر صاحب سائنسدان بھی ہے، کہتا ہے یہ زہرہ ستارہ یہ وہی زہرہ کنجری ہے، ملکہ فارس۔ تو ماشاءاللہ، تو پیر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور امریکہ کے شاید سائنسدانوں سے آپ نے مشورہ کیا ہوگا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں وَالزُّہْرَةُ كَانَتْ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زہرہ وہ کنجری نہیں ہے، یہ زہرہ ستارہ تب کا ہے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بل قول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وردت الى مكانها، اور یہ بھی پیر صاحب کا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ بھائی فرشتوں نے معاذ اللہ زنا کیا، زہرہ نے زنا کروایا، تو وہی اسم اعظم جو جرم زہرہ نے کیا وہی فرشتوں نے کیا، تو اسم اعظم پڑھ کے زہرہ اوپر چلی گئی، تو فرشتے کیوں نہیں چڑھ سکے؟ جرم میں تو برابر کے شریک ہیں، لیکن پیر صاحب کو بہت پسند آئی وہ زہرہ، اس لیے ملکہ فارس کو آسمانوں پہ بٹھا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے غیر معقول ولا مقبول واعترضا، تو فرماتے ہیں کہ یہ غیر معقول ہے اور غیر مقبول ہے، نہ کوئی اس پہ دلیل ہے اور نہ کوئی عقل والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے جو پیر صاحب نے فرمائی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آخر یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، پیر صاحب روح المعانی ذرا دیکھیں، اور آخر میں سجوتی کی بات انہوں نے کی، سجوتی جس کو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے خود لکھا حاتب اللیل۔ تو علامہ سجوتی مستقل محدث نہیں ہے، ناقل ہیں اور رتب و یابس کے ناقل ہیں، تو پھر انہوں نے بعض جو روایتیں جہاں درج کی اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ قوت ہو جائے گی، وذهب بعض المحققین انما روا مروی حکایت لما قالہ الجہود۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جو روایتیں علامہ سجوتی جمع کر رہا ہے یہ ہیں کس کی؟ یہودیوں کی، اسرائیلی روایات ہیں، اور ہوا باطل فی نفسہ وبطلان فی نفسہ لا ینافی صحت الروایہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہے یہ یہودیوں کی گپ، تو یہودیوں تک اگر سندیں صحیح بھی مل جائیں تو پھر کیا ان کو سا اعتبار ہے؟ تو یہ سندیں یہودی تک صحیح ملیں گی پیر صاحب کو، اوپر شجرہ نسب پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیر صاحب سے گزارش ہے، امریکہ میں بیٹھے ہیں، اسرائیلی نہ بنے، یہودی نہ بنے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو نصرانی بن جائے، کیونکہ نصرانیوں نے راہبانیت اختیار کی تھی اور تمہاری بھی موجودی وہی راہبانیت ہے۔ تو یہ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، پھر پیر صاحب روئے گا جس نے فتویٰ لگایا، تو میں فتویٰ سنا رہا ہوں، یہی سید محمود آلوسی بغدادی جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور وہ علامہ شہاب سے فتویٰ نقل کر رہے ہیں عراقی سے کہ جو آدمی یہ واقعہ پہ عقیدہ رکھے جو پیر صاحب نے بیان کیا وہ آدمی کافر ہے۔ اب پیر صاحب غور کریں، آپ کو سننے والے کتنے آدمیوں نے آپ کی پگڑی، چہرے اور امریکی کریم پر اعتماد کیا ہوگا، اور کتنے آدمی معاذ اللہ کافر بنے ہوں گے۔
تو اس لیے آپ تو ہیں، لوگوں کو کافر نہ بنیں۔ تو یہ ہوتا ہے کافر بنانا، ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، اور جو اسلام کی چادر میں کافر چھپے ہیں تو ہم وہ چور بتلاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہے لیکن اندر سے یہ ایجنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں حیران ہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں تصریح کی ہے کہ جو یہ واقعہ بیان کرے وہ یہودی ہے۔ تو احمد رضا خان حالانکہ وہ امام الاکاذیب ہے اور مجدد البدعات ہے، تو جس کو علامہ احمد رضا خان بھی برداشت نہیں کر رہا تو پیر صاحب اس سے بھی 20 قدم آگے، اور اس کو بڑا مزے سے اور چسکے سے بیان کر رہے، بہت سونی ہے، بہت خوبصورت تھی۔ تو بھائی پیر صاحب وہاں امریکہ میں بہت ہے، وہ کوشش کر، اللہ کرے تجھے بھی کوئی ایسی مل جائے۔ تو آگے اس پر بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ علامہ یہ ہیں ابو حیان الاندلسی فرماتے ہیں ھذا کلہ، یہی حکایت اور یہی کہانی گپ لکھ کر، تو علامہ اندلسی مفسر فرماتے ہیں ھذا کلہ لا یصح منہ شیء، یہ جتنا خرافات اور کہانی پیر صاحب نے بیان کی ہے، علامہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ ککھ بھی اس میں ٹھیک نہیں، ذرا بھی شیء، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں۔ آگے فرماتے ہیں بل ملائکۃ معصومون، فرشتے معصوم ہیں، یہ البحر المحیط ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ غیر مقبولۃ، یہ جو روایت ہے یہ فاسد ہے، مردود ہے، غیر مقبولۃ، اور یہ غیر مقبول ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي کتاب اللہ ما يدل علی ذلک، فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی دلالت بھی اس میں نہیں ہے جو پیر صاحب کہہ رہے تھے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ فرشتے عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں، بل فیہ ما یبطلھا من وجوہ، بلکہ اسی حکایت میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کو باطل کر رہی ہیں۔ پھر علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ دلائل دیے ما تقدم من الدلائل الدالۃ علی عصمت الملائکہ عن کل المعاصی، تو امام رازی فرماتے ہیں کہ ادلہ قطعیہ موجود ہے کہ تمام فرشتے معصوم ہیں۔ تو جب قطعی دلائل سے یہ بات طے شدہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ پیر صاحب کا قرآن پہ تو بالکل ایمان نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے اکاذیب اور خرافات بک بک کرتی ہیں۔ اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو یہ اسرائیلی روایات، یہودی من گھڑت واقعات ان کو پیش نہ کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فرشتوں کا معصوم ہونا یہ ادلہ سے ثابت ہے، تو اس لیے یہ روایت کیا ہے فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولۃ، یہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طریقہ سے اس پر جتنے بھی محققین مفسرین ہیں انہوں نے رد کیا، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ تو پیر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اگر باقی آپ کا ایمان باللہ ہے، ہمیں تو نہیں لگتا آپ کی گفتگو سن کر، اگر ہے اور جہالت کی وجہ سے یہ خرافات بچے ہیں تو اللہ کے دربار میں توبہ کریں، سچے دل سے علل اعلان کہیں کہ میں نے غلط کہا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ تو عالم کی توبہ کے لیے جو شرائط ہیں اس کو پورا کریں۔